بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، جبکہ یہ بستی اپنی چھتوں پہ گری پڑی تھی. قال، اس آدمی نے کہا، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے گا اس کے بے آباد ہو جانے کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ 100 سال تک کے لیے موت طاری کر دی. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو زندہ کیا. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، کم لبثت، تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے. قال، اس آدمی نے کہا، لبثت یوما او بعد یوم، میں ٹھہرا رہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، بلکہ تم ٹھہرے رہے ہو 100 سال تک. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، پس تم دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے مشروب کی طرف، یہ تبدیل نہیں ہوا، یہ بدبودار نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اور تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. وانظر الی العظام، اور تم دیکھو ہڈیوں کی طرف. کیف ننشدھا، کیسے ہم ان کو بلند کر کے جوڑتے ہیں. ثم نکسوہا لحما، پھر ہم ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ، پس جب یہ اس کے لیے واضح ہو گیا، پس جب یہ اس شخص کے لیے واضح ہو گیا. قال، تو اس شخص نے کہا، اعلم، میں اس بات کا علم رکھتا ہوں، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. یہ تھا آیت نمبر 259 کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے مختلف جملوں کی طرف اور ہر جملے کے الفاظ اور مفردات کی طرف اور پھر اس جملے کی تفسیر کی طرف. او کالذی مر، او یا عطف کے لیے ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یا کالذی، اس شخص کی طرح. کاف جو ہے یہ مثل کے معنی میں ہے، یا اس شخص کی طرح. اب یہاں پہ پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ او کا عطف کس چیز کے اوپر ہے؟ تو آپ دیکھیں آیت نمبر 258 کی طرف، اس آیت کی طرف جو اس سے پہلے ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟
کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا رب کے بارے میں؟ تو اسی الذی کے اوپر عطف ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ بعد والی آیت میں کہہ رہے ہیں اور کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو گزرا ایک بستی کے پاس سے؟ کیا آپ نے اس شخص کی طرح کی طرف نہیں دیکھا، اس شخص کے مثل کی طرف نہیں دیکھا جو گزرا ایک بستی کے پاس سے؟ تو او جو ہے یہ عطف کے لیے ہے، تو کاف کا معنی کیا ہے؟ طرح، مثل۔ الذی اسم موصول ہے جو کے معنی میں، مرہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ گزرا، علی قریۃ ایک بستی کے پاس سے۔ قریہ اس لفظ کا استعمال دو معنوں پہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، بستی، گاؤں، شہر، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ لوگ مل کر رہتے ہیں، کیونکہ قریہ لفظ قریون سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، جمع ہونا، جمع کرنا۔ تو قریہ اس جگہ کو کہا جائے گا جس جگہ کئی لوگ مل کر رہتے ہیں، اور قریہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو کسی ایک جگہ مل کر رہتے ہیں۔ تو قریہ کا استعمال جگہ پہ بھی ہوتا ہے اور اس جگہ میں رہنے والے لوگوں پہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کا استعمال کس پہ ہوا ہے؟ جگہ پہ۔ یعنی کہ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا رب کے بارے میں، یا اس شخص کی طرح جو گزرا علی قریۃ ایک بستی کے پاس سے، یعنی کہ ایک ایسی جگہ کے پاس سے جہاں لوگ مل کر رہا کرتے تھے۔ وہی خاویۃ، واو حالیہ ہے، جبکہ حالانکہ، ہیا وہ، یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ قریہ کی طرف، یعنی کہ وہ قریہ، وہ گاؤں، وہ علاقہ، خاویۃن گرا پڑا تھا، وہ بستی گری پڑی تھی۔ خاویہ یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر ہوتا ہے خاوین، تو اس کا معنی کیا؟ گری پڑی۔ علی عروشہا، اپنی چھتوں پہ۔ عروش عرش ان کی جمع ہے، عرش کس کو کہتے ہیں؟ بلند جگہ کو، چھت کو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کسی ایسے شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کسی ایسے علاقے سے گزرا، کسی ایسے شہر سے گزرا، کسی ایسی بستی سے گزرا جو کسی زمانے میں آباد ہوا کرتی تھی، وہاں پہ بڑی رونقیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ بے آباد تھی اور اپنی چھتوں پہ گری پڑی تھی۔ کیا مطلب؟ پہلے چھتیں گری، بعد میں دیواریں گری، تو دیواریں عام طور پہ چھتوں پہ گرتی ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پہ۔ یہ کون آدمی تھا اور یہ بستی کون سی ہے؟ جب آپ تفسیر کی کتب کھولیں گے تو آپ کو اس بارے میں کئی ایک اقوال ملیں گے اور لمبی چوڑی گفتگو ملے گی، لیکن اس بارے میں درست سوچ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے محدد نہیں کیا، اس کی تعیین نہیں کی، اسے بیان نہیں کیا، تو ہم اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے نہیں کیا کہ یہ آدمی کون تھا، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے نہیں کیا کہ یہ بستی کون سی تھی، تو ہمیں ایسی تفاصیل میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ آدمی عزیر علیہ السلام تھے، یہ آدمی خضر علیہ السلام تھے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ بستی بیت المقدس ہے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ وہ بستی ہے جو بیت المقدس کے قریب تھی،
لیکن اس بارے میں آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہیں ملے گی. اقوال ملیں گے علماء کرام کے، تابعین کے، لیکن کوئی دلیل نہیں ملے گی. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ رب العزت نے مبہم رکھا ہے، مجمل طور پہ بیان کیا ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی، تو آپ اسے مبہم رہنے دیں. تو او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا علی قریۃ، کسی بستی کے پاس سے، کسی گاؤں کے پاس سے، کسی شہر کے پاس سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، جبکہ یہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پہ. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، قال فعل ماضی ہے واحد کے لیے. اس نے کہا، کس نے؟ اس آدمی نے جس نے وہ بستی دیکھی جو آج غیر آباد ہو چکی ہے. اس نے کہا انا اسم استفہام ہے، کیسے؟ یحیی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا. اس کا فعل ماضی ہوتا ہے احیا. احیا اس نے زندہ کیا، یحیی وہ زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا. ہادہی، اس کو، اس میں اشارہ ہے. یہ اس میں اشارہ کدھر لوٹ رہا ہے؟ اسی قریہ کی طرف، اسی گاؤں کی طرف، اسی شہر کی طرف. اللہ، اللہ، لفظ اللہ یہاں پہ فاعل بن رہا ہے کس کا؟ یحیی کا. کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالی؟ ہادہی، اس قریہ کو، اس گاؤں کو، اس بستی کو. بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، اس کے بے آباد ہو جانے کے بعد. یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ صاحب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کافر تھے؟ اگر مسلمان تھے تو یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ اعتراض نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی بستی جو اس انداز سے تباہ و برباد ہو چکی ہو، جو اس انداز سے فنا ہو چکی ہو، اسے دوبارہ آباد کرنا یہ بعید لگتا ہے. انہوں نے اللہ رب العزت کی قدرت میں شک و شبہ نہیں کیا. اسی لیے کئی ایک علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان تھے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ نبی تھے، اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کون سے نبی تھے. جنہوں نے اس شخص کو نبی قرار دیا ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی سے کلام کر رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں. تو اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے. تو قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالی اس بستی کو زندہ کرے گا بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، یعنی کہ اس کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد، اس کے فنا ہو جانے کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. فَأَمَاتَهُ، یہ کتنے لفظ ہیں؟ 3. فا، اور دوسرے نمبر پہ اماتا، اور تیسرے نمبر پہ ہو. فا کا معنی ہم کیا کریں گے؟ تو اماتا فوت کر دیا. اماتا فعل ماضی ہے واحد کے لیے. اس نے فوت کر دیا، اس نے موت دے دی. ہو، اسے، کس کو؟ اسی بندے کو، اسی آدمی کو. کس نے موت دے دی؟ اماتا کا فاعل کیا ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے. فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی. مئۃ عام، یہ موت اس پہ طاری رہی کتنے عرصے کے لیے؟ 100 سال کے لیے. میاں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 100. عام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سال. ثم، پھر، بعثہ، 2 لفظ ہیں. بعثہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے. بعثہ اس نے زندہ کیا، اس نے اٹھایا، زندہ، مردے کو زندہ کر کے اٹھایا.
بعثا اس میں زندہ کیا کس نے؟ اللہ نے. ہو اسے، کس کو؟ جس کو اللہ نے مار دیا تھا. اس جملے کی تفسیر کیا ہے؟ اس سے ہمیں کون سے مسائل معلوم ہو رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت موت دینے والے ہیں اور وہی پیدا کرنے والے ہیں. تو موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالی کسی بھی انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور اس بات پہ ہمارا پختہ یقین ہے. جو اس بارے میں شک و شبہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بارے میں کئی واقعات دنیا میں جو ہوئے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. اللہ نے کئی لوگوں کو قیامت آنے سے پہلے مارنے کے بعد زندہ کیا ہے. ان میں سے ایک یہ صاحب ہیں کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ موت حقیقی تھی یا مجازی ہے؟ کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ حقیقی موت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حس کر دیا، بے حرکت کر دیا، اور وہ اسی طرح پڑے رہے. بنیادی طور پہ وہ فوت نہیں ہوئے تھے. جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے ان پہ موت طاری کی، اس لیے ایسے اقوال کو نہیں لیا جائے گا بلکہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں حقیقی طور پہ موت دی. یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اختیاری افعال سر انجام دیتے ہیں. کون سے افعال؟ اختیاری افعال وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. اللہ جب چاہیں کریں، جب چاہیں نہ کریں. دیکھیں اللہ رب العزت خود زندہ ہے، حیات والے ہیں. کیا یہ چیز اختیاری ہے؟ نہیں. اللہ ازل سے ابد تک زندہ ہے، لیکن کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، اس کا تعلق اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہے. جب اللہ چاہتے ہیں کسی کو زندگی دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کو فوت کر دیتے ہیں. تو ایسے افعال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اختیاری افعال. اسی میں سے اللہ کا کلام کرنا، جب اللہ چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں نہیں کلام کرتے. تو اللہ کے اختیاری افعال، ان کا بہت سے گمراہ لوگ انکار کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی اختیاری افعال کو جب چاہتے ہیں سر انجام دیتے ہیں. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی، پھر ان کو زندگی دی. تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں موت دی 100 سال کے لیے. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبثت، کتنا عرصہ آپ ٹھہرے رہے. کم کا معنی کیا؟ کتنا. اور کم کے بعد تمیید ہوتی ہے، وہ یہاں پہ مقدر ہے. مثال کے طور پہ کم مدتن، کتنی مدت، کتنا عرصہ. لبثت آپ ٹھہرے رہے، تو ٹھہرا رہا. لبثت فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے. لبثت تو ٹھہرا رہا، یعنی کہ اس کیفیت میں آپ کتنا عرصہ رہے ہیں، کتنے عرصے کے بعد آپ اٹھے ہیں. یہ سوال کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے. تو کیا کہا؟ قال، اللہ نے کہا. اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سے لوگوں نے اللہ کی اس عظیم صفت کا انکار کیا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفت ہم مان لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے. تو
اللہ رب العزت کے ادب کے نام پہ، احترام کے نام پہ بہت سی صفات کا انکار کر دیا گیا. حالانکہ عقل مند ہو، کوئی بھی عقل مند ہو تو سوچے گا کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو کلام کرتا ہو، جو سنتا ہو، جو دیکھتا ہو. اس رب کو کون رب مانے گا جو کلام نہیں کر سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو اختیاری افعال کو سر انجام نہیں دے سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اختیاری افعال کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، یہ اللہ کی خوبی ہے. ہم اللہ کی ان تمام صفات کو مانتے ہیں، اللہ کے لیے ان تمام اختیاری افعال کو مانتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے کیا یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کلام کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن نفسی کلام. مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ اللہ نے جب طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معراج کے موقع پہ کلام کیا تھا، تو اس کلام کو اللہ نے تخلیق کیا، پیدا کیا کسی درخت میں. مثال کے طور پہ طور پہاڑ پہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ کسی درخت سے آ رہی تھی. درخت کو اللہ نے صلاحیت دی، وہ بول رہا تھا، وہ اللہ کی نمائندگی کر رہا تھا. اور یہ عقیدہ نہایت خطرناک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تو اللہ نے کہا تھا انی انا ربک، میں ہی تمہارا رب ہوں. تو کیا درخت کہہ رہا تھا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ اس لیے اللہ کی ان صفات کو ماننا چاہیے اور تعویل سے گریز کرنا چاہیے. تعویل جو ہے یہ بہت سے فتنوں کی جڑ ہے، اور عافیت اسی میں ہے کہ انسان فاسد تعویلات سے پرہیز کرے، اجتناب کرے. تو یہاں پہ ہے کہ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، کم لبثت، کتنا عرصہ تو ٹھہرا رہا. یہ ہے اختیاری فعل، یعنی کہ کیا یہ اللہ نے بات پہلے کہی تھی؟ پہلے نہیں کہی، اس موقع پہ کہی. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں. قال لبثت یوما او بعض یوم. قال، اس نے کہا، کس نے؟ اس آدمی نے جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، اور جس پہ اللہ نے موت طاری کر دی تھی. تو اللہ نے کہا، اس آدمی نے کہا لبثت یوما او بعض یوم. اللہ کو جواب دے رہا ہے کہ لبثت، میں ٹھہرا رہا ہوں. لبثت یہ بھی فعل ماضی ہے، لیکن یہ واحد متکلم ہے. لبثت کا معنی تھا تو ٹھہرا رہا، لبثت میں ٹھہرا رہا. تو لبثت میں ٹھہرا رہا ہوں، یومن ایک دن تک، او بعد یوم یا ایک دن کا کچھ حصہ. یوم کا معنی کیا ہو گیا؟ دن. بعض کچھ. اس آدمی نے یہ جواب کیوں دیا؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو، اس کا سبب یہ ہو کہ اسے اللہ نے صبح کے وقت فوت کیا ہو، اور جب اٹھا ہو تب سورج غروب ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو. اس نے سوچا ہوگا کہ صبح میں سویا تھا اور ابھی میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں، یا ایک دن ہو چکا ہوگا، گزشتہ دن سویا ہوں گا اور آج اٹھا ہوں، پورا دن ہو گیا ہے، یہ دن کا کچھ حصہ ہے. قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ لبثت، تو ٹھہرا رہا ہے، 100 عام، 100 سال تک. فانظر الی طعامک، پس تو دیکھ. فانظر فا الگ ہے اور انظر الگ ہے. انظر فعل امر ہے واحد کے لیے، تو دیکھ. الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف. طعام کا معنی کھانا اور الی کا معنی طرف. وشرابک، اور اپنے مشروب کی طرف. شراب کا معنی مشروب، وہ چیز جس کو پیا جائے. لم یتسنہ، یہ خراب نہیں ہوا، یہ تبدیل نہیں ہوا، یہ بدبودار نہیں ہوا. لم کا معنی کیا ہے؟ نہیں. یتسنہ، اس کا معنی کیا ہے؟ بدبودار ہوا.
تو لم یتسنہ بدبودار نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا. لم یتسنہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یتسنہ فعل مضارع ہے، اس کے اوپر لم داخل ہوا ہے. جی تو اللہ رب العزت اس آیت کے اس جملے میں وعدے کر رہے ہیں کہ جو آدمی سمجھ رہا تھا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں، وہ سویا نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فوت کر دیا تھا. ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ 100 سال. 100 سال کے لیے، ایک صدی. جی قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم ٹھہرے رہے ہو، اس حالت میں رہے ہو، اس کیفیت میں رہے ہو 100 سال تک. اب اللہ رب العزت اسے اپنی نشانیاں دکھانا چاہ رہے ہیں. پہلی نشانی تو یہی ہے کہ وہ آدمی 100 سال تک موت کی حالت میں رہا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا. وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اس بستی کو کیسے آباد کریں گے؟ اللہ نے کہا اپنی طرف دیکھ لو، تمہیں میں نے موت دی تھی، تمہیں فوت کر دیا تھا، اب 100 سال کے بعد میں نے تمہیں زندہ کیا ہے. تو میرے لیے ایسی بستیوں کو دوبارہ سے آباد کرنا کون سا مشکل ہے؟ دوسرے نمبر پہ اللہ نے نشانی دکھائی. اللہ نے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے مشروب کی طرف دیکھو، یہ تبدیل نہیں ہوا. پہلی نشانی یہ تھی کہ جو مر چکا ہے اس کو اللہ نے زندہ کیا. دوسری نشانی یہ ہے کہ جو چیز عام طور پہ خراب ہو جاتی ہے اس کو 100 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے خراب نہیں ہونے دیا. 100 سال میں گرمیوں کے موسم کتنی بار آئے ہوں گے؟ سورج اپنی حدت کے ساتھ، گرمی کے ساتھ کتنی بار طلوع ہوا ہوگا، کتنی بار گرم ہوائیں چلی ہوں گی، اس کے باوجود کھانا خراب نہیں ہوا، مشروب خراب نہیں ہوا. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جو چاہے سو کرے. تو فرمایا فانظر، تم دیکھو الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف اور اپنے مشروب کی طرف، لم یتسنہ، یہ تبدیل نہیں ہوا. یہاں پہ بھی سوال اٹھے گا کہ یہ کھانا کون سا تھا؟ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ انجیر تھی. اس کے علاوہ اقوال بھی لکھے گئے ہیں، لیکن ہمارا یہاں پہ بھی یہی موقف ہے کہ یہ چیز اللہ نے وعدے نہیں کی، یہ چیز نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کی، تو ہمیں اس کی تفصیلات میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا فانظر، تم دیکھو الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف اور اپنے مشروب کی طرف، لم یتسنہ، کہ یہ بدبودار نہیں ہوا، یہ خراب نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، یہ اللہ کی تیسری نشانی. پہلی نشانی کیا تھی کہ خود اس کو اللہ نے مرنے کے بعد زندہ کیا. دوسری نشانی یہ کہ اس کے کھانے کو، اس کے مشروب کو خراب نہیں ہونے دیا. تیسری نشانی اس کا گدھا. فرمایا وانظر الی حمارک، اور تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف. انظر کے اوپر گفتگو پہلے ہو چکی ہے، الہ کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے. حمار کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو. اور تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے بنائیں آیتن، ایک نشانی، للناسی، لوگوں کے لیے. واو کا معنی کیا؟ اور. لام کا معنی کیا ہے؟ تاکہ. نجعل فعل مضارع ہے، جمع متکلم کے لیے، ہم بنائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اللہ عظیم ہے. تو فرمایا اور تاکہ ہم بنائیں. یہ لفظ جو ہے اصل میں تھا نجعلو، لام کے اوپر کیا تھی؟ پیش تھی، ضمہ تھا. لیکن جب اس سے پہلے لام آئی تو لام کے بعد ان مقدر ہوا کرتا ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں اب وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ ہم بنائیں کا تجھے. کیا بنائیں؟ آیتن، ایک نشانی، للناسی، لوگوں کے لیے. للناسی دو لفظ ہیں، لام اور الناس. لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے واسطے. الناس، لوگ. اور تاکہ ہم تجھے نشانی بنائیں لوگوں کے لیے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے تیسری نشانی کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا گدھا. اللہ رب العزت نے
اس کے گدھے پہ بھی موت طاری کر دی تھی، اب اللہ تعالیٰ اس کے گدھے کو زندہ کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو یہ منظر کہ کیسے یہ زندہ ہوتا ہے۔ فرمایا وانظروا، تم دیکھو الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف۔ کیوں دیکھو؟ تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت کا علم ہو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان شہروں کو جو نیست و نابود ہو چکے ہوں، تباہ و برباد ہو چکے ہوں، کیسے دوبارہ آباد کرتا ہے۔ فرمایا تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے کیا بنا دیں، لوگوں کے لیے نشانی۔ نشانی کس بات کی؟ اللہ کی قدرت کی۔ نشانی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور تم دیکھو إِلَى الْعِظَامِ، ہڈیوں کی طرف۔ العظام عظم کی جمع ہے، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، عظام ہڈیاں، اور تم دیکھو ہڈیوں کی طرف۔ کس کی ہڈیاں؟ گدھے کی۔ کیفا، کیسے، ننشزوہا، یہ دو لفظ ہیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ ننشزو۔ ننشزو فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے، ہم بلند کر کے جوڑتے ہیں۔ ہم بلند کر کے، ہڈیاں کہاں پڑی تھیں؟ زمین پہ اور بکھری ہوئی۔ کہا کہ اب دیکھو ہم کیسے ان کو اٹھاتے ہیں اور کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں۔ اور دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیفا کیسے، ننشزو ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں، ہاں ان کو، کن کو؟ ہڈیوں کو۔ ثم پھر، نکسو ہم پہناتے ہیں۔ نکسو فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے، ہم پہناتے ہیں، ہاں ان کو، کن کو؟ ہڈیوں کو۔ کیا پہناتے ہیں؟ لحمن، گوشت۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عظیم نشانیاں ہیں، اور ان الفاظ سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے گوشت کو ہڈیوں کے لیے غلاف کی حیثیت دے رکھی ہے۔ اللہ نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا ہے تاکہ ہڈیاں ٹوٹنے نہ پائیں، تاکہ ہڈیاں محفوظ رہیں۔ تو فرمایا اور تم دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزوہا، کیسے ہم ان کو بلند کر کے جوڑتے ہیں، یعنی کہ ہڈیاں اٹھیں گی اور اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گی۔ نچلی ہڈی ہوگی، اس کے اوپر آ کے دوسری ہڈی ٹھہر جائے گی، اس کے اوپر تیسری ہڈی ٹھہر جائے گی، اور جیسے گدھا ہوتا ہے ویسے ڈھانچہ بن جائے گا۔ ڈھانچے کے اوپر پھر ہم کیا چڑھائیں گے؟ وہ چڑھائیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کی نشانی اور کیا ہوگی؟ اس کے بعد فرمایا فلما تبین لہ، فلما پس، لما جب، تبین واضح ہوا، تبین فعل ماضی ہے واحد کے لیے، واضح ہوا۔ کیا واضح ہوا؟ یعنی کہ یہ معاملہ، جب یہ معاملہ واضح ہو گیا، کیا معاملہ؟ کہ اللہ تعالی کسی بھی چیز کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں، کسی بھی چیز کو بنانے پہ قادر ہیں، کسی بھی ایسے شہر کو جو تباہ و برباد ہو چکا ہو آباد کرنے پہ قادر ہیں۔ تو فلما تبین، پس جب یہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، لہو بھی دو لفظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، ہو وہ آدمی، تو پس جب یہ واضح ہو گیا اس کے لیے، قالت اس نے کہا، یہ قال جو ہے لما کا جواب ہے، کیا کہا؟ اعلم فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے، میں علم رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں۔ کس بات کا علم رکھتا ہوں؟ کس بات پہ یقین رکھتا ہوں؟ ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالی، ان کا معنی کیا؟ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ قدیر کا معنی کیا؟ قدرت رکھنے والا، فعیل کے وزن پہ ہے۔ قدرت رکھنے والا کس چیز پہ؟ علی کل شیء، ہر چیز پہ۔ علی کا معنی پر، کل معنی کیا؟ ہر، شیء چیز، تو اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس جملے سے پتا چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی قدرت میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز کی قوت رکھنے والے ہیں۔ یہاں پہ عالم کا معنی کیا ہے؟ کہ یقین رکھتا ہوں،
تو اس سے پتا چلا کہ وہ انسان مسلمان تھا. وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا. اس لیے اس نے نئے سرے سے اعلان کیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اس کا یہی عقیدہ تھا، لیکن جب یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اس کا ایمان بڑھ گیا، اس کا یقین بڑھ گیا. تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 260 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب ارینی مجھے دکھائیے کیفا کیسے تو یہ تو زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو. قال اللہ تعالی نے کہا اولم تؤمن اور کیا تم ایمان نہیں رکھتے. وَإِذْ واو اس کا معنی کیا ہے اور، عید کا معنی کیا ہے جب. اس سے پہلے ایک فعل جو ہے مقدر ہے اذکر اذ، یاد کرو اس وقت کو جب. اذکر کا معنی کیا ہوگا؟ یاد کرو. تو یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم نے. قال یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے. ابراہیم یہ مشہور و معروف نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا میں سے ایک ہیں، آپ کے بڑوں میں سے ایک ہیں. اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب، اے کس کا معنی کر رہے ہیں ہم؟ یہاں پہ حرف ندا مقدر ہے. اردو میں بھی جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کامران، دانش، محمد. کسی کو جب ہم آواز دیتے ہیں جبکہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اے کامران. عربی میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ ربی سے پہلے کیا ہے؟ یا، کہ اے ربی میرے رب. اچھا میرا کس کا ترجمہ ہے؟ ربی اصل میں تھا ربی، رب کے بعد یا تھی، یا متکلم جس کا معنی ہوتا ہے میرا، لیکن اس یا کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیف کے لیے تاکہ کلام کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. اور اہل لغت جو ہیں، جو عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ یا موجود ہے. اسی لیے با کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ، زیر ہے، کیونکہ اصل میں کیا تھا؟ ربی. اور جب کہا ابراہیم نے کیا کہا؟ ربی اے میرے رب. آرینی، آری فعل امر ہے واحد کے لیے. تو دکھا، نی مجھے، یا کا معنی کیا؟ مجھے. کیفا کس طرح، تو یہ تو زندہ کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے. تو زندہ کرتا ہے الموتا، کن کو؟ مردوں کو. قال کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے کلام یہ کیا ہے جب چاہا ہے. تو قال اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن. اولم یہ 3 الفاظ ہیں. آ یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے ہے کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ واو یہ عطف کے لیے اور. لم کا معنی کیا ہے؟ نہیں. تؤمن تو ایمان لایا. اور کیا تو ایمان نہیں لایا؟ اور کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے؟ اب ہم آتے ہیں ان الفاظ کی تفسیر کی طرف. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں، اور اللہ نے اس کی کئی نشانیاں دکھائیں. اسی عقیدے کا تذکرہ آیت نمبر 258 میں بھی ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا جو اللہ کی ربوبیت کا منکر تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اللہ تعالی نے اس سے، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے.
اس کے بعد آیت نمبر 259 آ گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو فوت کیا 100 سال کے لیے، پھر زندہ کیا، اس کے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل یقین رکھتے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے شک ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے یا نہیں، تیرے پاس یہ صلاحیت ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیفیت کے بارے میں سوال ہے، امکان کے بارے میں نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اے میرے رب مجھے دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس بات پہ پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں اور زندہ کریں گے، لیکن یہ کیا تھا؟ علم تھا۔ یہ کیا تھا؟ علم۔ کہتے ہیں کہ یقین کے کئی درجے ہوتے ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، اور ایک حق الیقین۔ تو ابراہیم علیہ السلام علمی طور پہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں، یعنی کہ اس بات کی انہیں خبر تھی، یہ معلومات ان کے پاس موجود تھیں، اس بات پہ انہیں یقین تھا۔ لیکن آنکھوں سے دیکھنا اور چیز ہے، سن لینا اور چیز ہے۔ چاہتے تھے کہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ عین الیقین ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہا، اللہ سے دعا کرنا چاہی، اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھنا چاہی، تو سب سے پہلے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ربی۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں، کوئی درخواست کریں، کوئی سوال کریں، تو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیں۔ کس کا؟ اللہ کو واسطہ دیں اللہ کے ناموں کا، اللہ کو واسطہ دیں اللہ کی صفات کا، اللہ کو واسطہ دیں اللہ کی ربوبیت کا۔ قرآن کریم میں آنے والی دعاؤں پہ آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے عام طور پہ ایسی دعائیں ہیں جن کا آغاز ربی سے ہوتا ہے، ربنا سے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں رہیں گے، یعنی کہ تو رحم کر ہم پہ، ہمیں معاف کر دے۔ اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، یعنی کہ میں تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا تو ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا تو ہے، ہر ایک کا مالک تو ہے، ہر ایک کے سب امور کی تدبیر کرنے والا تو ہے، تو تیری اس ربوبیت کا واسطہ دے کے میں یہ سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو واسطہ دینا اللہ کی ربوبیت کا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ تو ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھائیے کہ کیفا، کس طرح تحیی، تو زندہ کرتا ہے، الموتا، مردوں کو، یعنی کہ وہ مردے جو مٹی بن جاتے ہیں، جن کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ یا اللہ مجھے دکھا، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو قال سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اولم تؤمن، اور کیا تمہارا اس بات پہ ایمان نہیں ہے، تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا بلا، کیوں نہیں؟ بلا یہ حرف جواب ہے، سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کیا آتا ہے؟ بلا۔ تو سوال کیا ہوا تھا؟ کیا تمہارا اس بات پہ ایمان نہیں ہے؟ جواب کیا آیا؟ بلا، کیوں نہیں؟ پہلے نمبر پہ یہاں پہ جو سوال ہے، یہ سوال کس قسم کا ہے؟ کبھی سوال ہوتا ہے انکار کے لیے،
آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، مقصد معلومات لینا نہیں ہوتا، مقصد انکار کرنا ہوتا ہے، اعتراض کرنا ہوتا ہے. اور کبھی سوال کرتے ہیں آپ، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی نفی کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب سوال کر رہے ہیں کہ اے ابراہیم، کیا تمہارا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یا کروں گا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انکار نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ بھئی تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوں. بلکہ یہ استفہام تقریر کے لیے ہے کہ ابراہیم تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، پھر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو قال ابراہیم السلام نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پھر عقیدہ کیا تھا؟ بلا سے کیا پتا چلا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس مردے کو چاہیں جب چاہیں زندہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پختہ عقیدہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا. ایک صحیح حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ہم شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم انسان نے شک کیا ہے تو پھر ہم تو بدرجہ اولا شک کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو کئی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، جبکہ یہ مفہوم درست نہیں ہے. آپ قرآن کی اسی آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو ہم بدرجہ اولا شک کرنے والے ہوتے. جب ہمیں اللہ کی قدرت پہ شک نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جب میرے اور آپ جیسے لوگوں کو اللہ کی قدرت پہ شک و شبہ نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان کیسے شک و شبہ کر سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اس لیے حدیث میں اور قرآن کی آیت میں کوئی تضاد نہیں ہے. وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بلا، کیوں نہیں اے میرے رب، مجھے تیری قدرت پہ یقین ہے، لیکن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں نے سوال اس لیے کیا ہے، میں نے درخواست اس لیے رکھی ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. لیکن کا مطلب کیا ہے؟ لیکن. لیطمئن لام تعلیل کے لیے، تاکہ یطمئن مطمئن ہو جائے. یطمئن فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں تھا یطمئن، نون کے اوپر ضمہ تھا، پیش تھی، لیکن لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے اب کیا پڑھتے ہیں؟ لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی، میرا دل، تاکہ میرے دل کی تسلی ہو جائے. قلبی، قلب ان کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. یا کہ میں نے کیا؟ میرا، تاکہ میرے دل کو تسلی مل جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا دل پہلے مطمئن نہیں تھا؟ مطمئن تھا. کہ یہاں پہ مراد ہے مزید اطمینان، اطمینان میں اضافہ، ایمان میں اضافہ. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کہ جب بھی نئی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا نیا کلام نازل ہوتا ہے، تو کئی لوگ منافق قسم کے لوگ کہتے ہیں مذاق کے انداز میں، اس نئی صورت نے، اس نئی وحی نے، اس اللہ کے نئے کلام نے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے. وہ طنزیہ انداز میں کہتے تھے. اللہ نے کہا جہاں تک تعلق ہے مومنوں کا، یقیناً میرا کلام ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کبھی ایمان کم بھی ہو جاتا ہے.
رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں، تاخیراتوں میں ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ تب ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے. لیکن جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تب ہمارے ایمان کا لیول گر جاتا ہے. تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے. پہلے سے مومن ہیں، پہلے سے یقین ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ ایمان مزید بڑھے اور اس یقین میں مزید اضافہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ، تو تم لو، اربعۃ، 4، من الطیر، پرندوں میں سے، تم 4 پرندے لو، فصرهن إليك، اور ان کو اپنی طرف مائل کرو، انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو. ثم اجعل، پھر ڈالو، علی کل جبل منہن، ہر پہاڑ پہ، منہن، ان پرندوں میں سے، جزءاً، ایک حصہ. ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے. قال، کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے. فخذ، فا الگ ہے، خود الگ ہے. خود جو ہے فعل امر ہے واحد کے لیے، خود تم لو. اربعتن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4. من الطیر، پرندوں میں سے، ان کے پرندوں میں سے 4 پرندے لو. فصرہن الیک، فا جو ہے یہ الگ ہے، اور سر الگ ہے، اور ہن الگ ہے. سر جو ہے یہ فعل امر ہے، سارا یسور سے. فصرہن، ہن یہ ضمیر ہے، کدھر جا رہی ہے؟ پرندوں کی طرف، 4 پرندوں کی طرف. ان 4 پرندوں کو کیا کرو؟ سر، انہیں مانوس کرو، انہیں مائل کرو، الیہ کا، اپنی طرف. الیہ کا، الہ اور کا، الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف، کا اپنی. تو انہیں مانوس کرو اپنے آپ سے، انہیں مائل کرو اپنی طرف. یہ سر کا ایک معنی ہے. دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے سر ٹکڑے ٹکڑے کر دو. سر کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہن، ان کو. لیکن پہلا معنی زیادہ واضح ہے کہ فصرہن الیک، انہیں مانوس کرو اپنے آپ سے، انہیں مائل کرو اپنی طرف. ثم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر. اجعل فعل امر ہے واحد کے لیے، تو ڈال. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ڈال، اعلی کل جبل، ہر پہاڑ پہ. جبل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. ہر پہاڑ پہ کیا ڈال؟ جزءاً، ایک حصہ، منہن، ان میں سے. کن میں سے؟ ان 4 پرندوں میں سے. ان کے ان 4 پرندوں کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پہ ڈال دے. ثم، پھر، ادعو فعل امر ہے واحد کے لیے، تو بلا، ہن، ان کو. کن کو؟ پرندوں کو. یأتینا فعل مضارع ہے جمع مؤنث کے لیے، وہ آئیں گے، کا، تیرے پاس، سعین، دوڑتے ہوئے. اب تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی درخواست اللہ کے سامنے رکھی، اور اللہ تعالی نے پوچھا کہ ابراہیم، تم نے یہ درخواست میرے سامنے کیوں رکھی ہے؟ کیا تمہارا میری قدرت پہ ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں ہے میرے رب، میرا پختہ ایمان ہے، پختہ یقین ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے منظر دیکھوں تو میرے دل کے ایمان میں اور اطمینان اور تسلی میں اضافہ ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ تم ایسا کرو، 4 پرندے لو. کون سے 4 پرندے؟ یہاں پہ بھی علماء کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں. کسی نے لکھا ہے کبوتر، کسی نے کیا لکھا ہے؟ کوا، اور کسی نے لکھا ہے مور. لیکن ہمارا موقف کیا ہے کہ اللہ نے ان پرندوں کا نام نہیں لیا، ان کی تحدید نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وعدے نہیں کیا کہ کون سے پرندے تھے. اس لیے ابہموا ما ابہم اللہ،
جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے مبہم ہی رکھو. تو فرمایا تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لو پرندوں میں سے 4 پرندے، فصرہن الیک، انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، اپنی طرف مائل کر لو. پھر کیا کرو، ان میں سے ہر ایک کا ایک حصہ ہر پہاڑ پہ رکھو. ہر پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ پوری دنیا کے پہاڑ نہیں، وہ پہاڑ جو ان کے ارد گرد ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے ہر پہاڑ پہ ان 4 پرندوں کا ایک حصہ رکھو. پھر کیا کرو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ. اب یہ پرندے جن کے حصے بنائے جائیں گے، اس کا مطلب ہے ان کو پہلے ذبح کیا جائے گا. ذبح کر کے ان کے گوشت کے اجزاء الگ کر دیے جائیں گے. ایک حصہ ایک پرندے کا اس پہاڑ پہ، دوسرا حصہ اس پہاڑ پہ، تیسرا حصہ اس پہاڑ پہ، چوتھا اس پہاڑ پہ. فرمایا اب آپ ان کو بلائیں تو یہ پرندے جو آپ نے خود ذبح کیے ہوں گے، جن کے اجزاء خود آپ نے الگ کیے ہوں گے، جن کے ہر عضو کو دوسرے سے الگ کر کے آپ نے کسی پہاڑ پہ رکھا ہوگا، جب آپ بلائیں گے تو آپ کے پاس میرے حکم سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو اب یہاں پہ دیکھیے قرآن کریم کتنا عظیم کلام ہے. یہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس میں اتنی بات ذکر کی جاتی ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے یہ کہا، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا اور پھر ایسا ہی ہوا. یعنی کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے، پرندے انہوں نے تلاش کیے، ان کو لے کر آئے، ان کو ذبح کیا، چھری کے ساتھ ان کے حصے بنائے، اس پہاڑ پہ چڑھے، اس پہاڑ پہ چڑھے، پھر کتنے فاصلے پہ بیٹھے، پھر ان کو بلایا. یہ سب کچھ یہاں پہ مذکور نہیں ہے، کیونکہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ واضح ہے کہ ایسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، اور یہ واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کام کیا. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ، اور تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکیم نہایت حکمت والے ہیں. وَاعْلَمْ، واو کا میں نے کیا، اور علم فعل امر ہے واحد کے لیے، تو جان لے، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ عزیز، یہ فعیل کے وزن پہ ہے، غالب ہیں، ہر چیز پہ غالب ہیں. حکیم، یہ بھی فعیل کے وزن پہ نہایت حکمت والے ہیں. آیت کا یہ آخری جملہ قابل غور ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں علم لینا چاہیے. آج لوگ اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں جو علم ہے اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اسی کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. اس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دلچسپی لینی چاہیے، اس کی صفات میں دلچسپی لینی چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز پہ غالب ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا تو آپ بہت سے فتنوں سے اور بہت سے شبہات سے بچ جائیں گے. مثال کے طور پہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے،
نہیں ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔